بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فرید ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آخری قسط کیجیے۔ تمہارا دوست بہادر ہے، ریما مسکرا کر بولی۔ قاسم نے سڑا سا منہ بنا کر حمید کی طرف دیکھا اور حمید کو ہنسی آ گئی۔ ہنس لو سالے، ہنس لو، وہ دانت پیس کر بولا۔ کبھی تو اللہ مجھے بھی موقع دے گا ہنسنے کا۔ حمید نے ذرا برابر بھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی کہ ریما جاگتی رہے گی۔ کمرے میں پہنچا تھا اور 15 منٹ کے اندر گہری نیند سو گیا تھا۔ اگر جھنجھوڑ کر نہ جگایا جاتا تو پتہ نہیں کب تک خراٹے لیتا رہتا۔ دن کے 10 بجے جگانے والا قاسم تھا، لیکن کمرہ تو وہ نہیں تھا جس میں قاسم پچھلی رات سویا تھا۔ ہمیں ہوش کرو، قاسم اس کا شانہ ہلا کر بولا۔ یہ مکان وہ نہیں ہے جس میں ہم سوئے تھے؟ اگر نہیں ہے تب بھی خاموش رہو، میں بہت تھک گیا ہوں، خود سے چل پھر بھی نہیں سکوں گا۔ ان لوگوں کا کرم اور احسان ہے کہ خود ہی اٹھائے پھرتے ہیں۔ بیٹا بہت نہ اتراؤ، تمہارے والی کٹو بھی غائب ہے، قاسم جلے کٹے لہجے میں بولا۔ سب کو جہنم میں جھوکو، کیا وقت ہوا ہے؟ 10 بجے ہیں، ناشتے کی کیا رہی؟ بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، اب کہ شاید بداخلاق لوگوں سے سابقہ پڑا ہے۔ میں کہتا ہوں ہوش میں آ جاؤ، یہ سالہ تہخانہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر قبر بھی ہو تو مجھے پرواہ نہیں ہو سکتی۔ دیکھو ڈرانے والی باتیں نہ کرو۔ حمید نے اچٹتی سی نظر چاروں طرف ڈالی اور پھر قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیں یار کہیں ہم بھی تو مر کر زندہ نہیں ہو رہے؟ دفتن قاسم نے بے حد خوفزدہ انداز میں سوال کیا۔ معلوم ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ یہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حمید نے بستر سے اٹھ کر ایسی حرکتیں شروع کر دیں جیسے ورزشیں کر رہا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بھوک اور چمک اٹھے گی، تم اپنی زبان بند رکھو تو بہتر ہے۔ یہ لوگ مجھے بور کر دینے پر تلے ہوئے ہیں، آخر تمہیں کہیں الگ کیوں نہیں باندھا؟ دیکھو حمید بھائی، ایسی باتیں نہ کرو، ہمیں کوئی جھگڑا تو ہوا نہیں۔ بالکل نہیں ہوا۔ تو پھر؟ تہ خانے کے زینے کی طرف سے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں چونک کر مڑے۔ ریما زینہ طے کر کے آتی دکھائی دی۔ تم دونوں جاگ پڑے؟ اس نے لہک کر پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اب ہم کہاں ہیں؟ ذرا دیر کو میری پلک جھپکی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ ریما نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ تم کہاں تھیں؟ اوپر کے ایک کمرے میں، تہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ادھر آ نکلی۔ اور سنو، ہم اسی عمارت میں ہیں جہاں سے ہیلی کاپٹر کو لے کر فرار ہوئے تھے۔ تب تو ٹھیک ہے، تم واقف ہی ہو اس جگہ سے، لیکن کیا اس بار یہ لوگ بھلا ہمیں ماریں گے؟ بھوکا ہی ماریں گے؟ دراصل میز پر بہت زیادہ سامان دیکھ کر ہی میں نے اندازہ لگایا تھا کہ تم لوگ کہیں آس پاس ہی موجود ہو۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ رافعہ، آپ صرف میز پر سامان کی بات کریں، میں پوچھ رہی ہوں لڑکی کہاں ہے؟ وہ جلا کر قاسم کی طرف مڑی۔ ہوگی کہیں، مجھے میز پر لے چلو، میں اس کی نوکری چھوڑ چکا ہوں۔ اس شخص سے کہو خاموش رہے، ریما نے حمید سے کہا۔ لڑکی کا علم ہمیں نہیں، یہاں صرف ہم ہی تھے، حمید بولا۔ اچھا چلو اوپر چلو۔ وہ زینہ طے کر کے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بڑی سی میز پر ناشتے کا سامان چنا ہوا تھا۔ قاسم تو ٹوٹ ہی پڑا تھا، البتہ حمید ناشتے کے دوران میں ریما سے مختلف قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے ریما سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کی اسکیم کیا ہے، جب چاہتے ہیں آزاد کر دیتے ہیں اور کبھی جکڑ لیتے ہیں، آخر چاہتے کیا ہیں؟ سب تمہارے چیف کو پھانسنے کی تدبیریں ہیں، کبھی تو ایسے حالات میں تعقب کرے گا اور پکڑا جائے گا۔ بچوں کسی باتیں نہ کرو، اس طرح اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، ایسے کھیل ہم لوگوں نے بہت کھیلے ہیں۔ تو پھر اٹھو، یہاں سے نکل چلنے کی تدبیریں کریں۔ تم ہی کرو کوئی تدبیر، میں فی الحال تمباکو نوشی کی موڈ میں ہوں۔ اچانک 2 آدمی اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھوں میں اشاریہ 4-5 کے بھاری بھرکم ریوالور تھے۔ ہمارے ساتھ چلو، ان میں سے ایک بولا۔ فوراً؟ حمید نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں فوراً، لیکن میں تمباکو نوشی کرنا چاہتا ہوں۔ اٹھو، وہ پیر پٹک کر بولا، اور ریما نے آہستہ سے کہا۔ حمید، فی الحال بات نہ کرو اور یہی ظاہر کرو کہ تم چوہے سے بھی بدتر ہو۔ اگر کوئی عورت کہے تو چوہے سے بدتر سے بھی کم ترین ہونے کو تیار ہوں۔
اٹھو پہاڑ خان، اب نکلے گا کھایا پیا ٹھینگے سے۔ قاسم بھنا کر بولا، میں مردوں سے نہیں ڈرتا۔ وہ اس کمرے سے نکلے، مسلح آدمی ان کے پیچھے چل رہے تھے، یہ بھی قبائلی ہی معلوم ہوتے تھے۔ پھر ایک کمرے میں قدم رکھتے ہی حمید حواس باختہ ہو گیا۔ ارے باپ رے، قاسم کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ فریدی سامنے کرسی پر جکڑا نظر آیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، آنکھوں میں عجیب سا جمود تھا، ایسا جمود جو موت کو یقینی سمجھ کر بے بسی کی شکل میں پورے وجود پر طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے قریب ہی ایک قوی ہیکل غیر ملکی کھڑا تھا، جس کے جسم پر چمڑے کی جیکٹ تھی اور ہاتھوں میں چرمی دستانے۔ دفتن اس نے فریدی کو مخاطب کر کے کہا، اب تمہیں زبان کھولنی ہی پڑے گی کرنل فریدی، دیکھو تمہارا اسسٹنٹ بھی آ گیا ہے جسے تم بھائی کی طرح عزیز رکھتے ہو۔ حمید فریدی پر ان جملوں کا کوئی اثر محسوس نہ کر سکا، اس پر بدستور پہلے ہی سی مجہولیت طاری رہی۔ اگر تم نے نانوتا کا پتہ نہ بتایا تو یہ یہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی پھر دھاڑا، لیکن فریدی پر اب بھی بے بسی طاری رہی۔ یہ کون ہے؟ حمید نے آہستہ سے ریما سے پوچھا۔ لیک راس، تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ عورت ہے۔ دفتن ریما نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولی، احمق آدمی کے بھولے اسسٹنٹ، تیسری ناگن میں خود ہوں، ریما، زیرو لینڈ کی تیسری بڑی شخصیت، لیک راس۔ یس مادام۔ لیک راس احتراماً جھکا۔ کیپٹن حمید تمہیں عورت سمجھتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں مادام، واجد کو بلواؤ، ریما نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر مادام، لیک راس نے کہہ کر ایک آدمی کو اشارہ کیا، وہ چلا گیا۔ ریما قاسم اور حمید کے پاس سے ہٹ کر کمرے کے وسط میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ تو کیا سچ مچ تم عورت نہیں ہو؟ حمید نے لیک راس سے پوچھا۔ شٹ اپ، نہیں لیک راس، اس سے اس طرح پیش نہ آؤ، یہ ریما کا شکار ہے۔ بہت بہت شکریہ مادام، حمید نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم مجھے ریما کہہ کر مخاطب کر سکتے ہو کیپٹن۔ مزید شکریہ مادام۔ ابے کیا ہو گیا؟ کرنل صاحب تو بندے بیٹھے ہیں۔ قاسم آہستہ سے بڑبڑایا، سالے ہمیشہ عورتوں کے چکر میں مارے جاتے ہو، کل تک سالی بھیگی بلی بنی ہوئی تھی، اب مادام ہو گئی ہے۔ اتنے میں حمید نے واجد کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ ریما سامنے ہی کھڑی تھی اور اس کا رخ اسی دروازے کی طرف تھا جس سے واجد داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی واجد کی نظر اس پر پڑی، جہاں تھی وہیں تھم گیا، پلکیں جھپکائے بغیر اسے گھورتا رہا، پھر دو زانوں ہو گیا۔ واجد! دفتن سناٹے میں ریما کی آواز گونجی، تم ابھی مجھے نہیں پا سکتے، ادھر دیکھو، وہ شخص جو کرسی سے جکڑا ہوا ہے، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ واجد نے مڑ کر فریدی کی طرف دیکھا اور پھر حمید کو۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت کے آثار نظر آئے۔ وہ اٹھ گیا اور پرتنفر لہجے میں بولا، ہاں میں اسے جانتا ہوں، یہ کرنل فریدی ہے، میری بہن اس کی قید میں ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں قید ہے۔ ریما رک کر بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے معلوم کرو، یہ لو، یہ مجھ سے لے لو۔ ریما نے آگے بڑھ کر ایک چمکدار خنجر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی، اس کی شگاف دے کر اس سے پوچھو کہ نانوتا کہاں قید ہے، یہ اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ حمید نے بکھلا کر فریدی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ذرا سی بھی تبدیلی نظر نہ آئی، بالکل بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا، کوئی ایسا آدمی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچانک وہ واجد کی طرف جھپٹا، لیکن اس کے پیچھے کھڑے ہوئے قبائلیوں نے اسے جکڑ لیا، پھر وہ چیختا ہی رہ گیا، قاسم بے حیا، تم کھڑے دیکھ رہے ہو، ڈوب مرو، اگر ایسا ہوا تو۔ اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اسے بھی کرسی سے باندھ دو، ریما بولی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دفتن قاسم گھبرا کر آگے بڑھا، لیکن اس سے بے خبر تھا کہ ساتھ ہی لیک راس کی ٹانگ بھی چلی ہے۔ وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل فرش پر آ رہا۔ لیک راس نے بڑی پھرتی سے جھک کر کوئی چیز اس کے منہ پر مل دی اور وہ ارے کہتا ہوا بے حس و حرکت ہو گیا۔ دوسری طرف حمید دونوں قبائلیوں سے گتھا ہوا تھا، لیکن بالآخر وہ اسے بے بس کر دینے میں کامیاب ہو ہی گئے، لیکن کرسی سے باندھتے وقت انہیں پھر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیک راس اور ریما اس منظر کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ کسی نہ کسی طرح قبائلیوں کو کامیابی ہوئی، حمید بھی کرسی سے جکڑ دیا گیا۔ اب وہ فریدی کو للکار رہا تھا۔ کہاں گئی وہ قوت جو پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیا کرتی تھی؟ کہاں گئی وہ غیرت جس نے لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں کو حقیر تار کے ٹکڑوں کی طرح کبھی کبھی موڑ دیا ہے؟ ہوش میں آئیے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو تنہا سینکڑوں پر بھاری ہو، اس طرح بے بس ہو جائے، لیکن بے سود۔ حمید چیخ کر نڈھال ہو گیا، لیکن فریدی کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ ریما اور لیک راس کے اس دوران میں کہے لگا رہے تھے، واجد چلو تم اپنا کام شروع کر دو،
دفتن ریما بولی۔ حمید نے بے بسی سے قاسم کی طرف دیکھا جو اب بھی فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ واجد فریدی کی طرف بڑھا اور اس کے بازو میں خنجر کی نوک چبھاتے ہوئے بولا، نانوتا کہاں ہے؟ فریدی کی ناک سے عجیب سی آواز نکلی اور حمید نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر واجد پر جیسے دورہ سا پڑ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے جسم کے مختلف حصوں پر خنجر مار رہا تھا، اپنا سوال دہرائے جا رہا تھا۔ ٹھہرو، ٹھہر جاؤ، لیکراس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، لیکن واجد کا ہاتھ نہ رک سکا۔ پھر لیکراس نے ریما سے کہا کہ وہ اسے روکے، کہیں فریدی مر ہی نہ جائے۔ ریما کے کہنے پر واجد رک کر ان کی طرف مڑا تھا۔ اسے ذرا دم لینے دو، ریما بولی۔ کچھ دیر بعد جب زخم اس کے لیے عذاب بن جائیں گے تو خود ہی زبان کھول دے گا۔ فریدی نے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور ناک سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ حمید نے آنکھیں نہ کھولیں۔ پھر لیکراس نے اس آدمی کو اشارہ کیا جو واجد کو یہاں لایا تھا۔ وہ اسے واپس لے جانے کے لیے آگے بڑھا اور ریما بولی، اب تم مجھ سے روزانہ مل سکو گے، اب جا کر آرام کرو۔ واجد کسی اطاعت شعار غلام کے سے انداز میں کمرے سے چلا گیا۔ اب کمرے میں صرف 2 مسلح قبائلی ہی رہ گئے تھے۔ بڑے بزدل ہو کیپٹن حمید، آنکھیں کھولو، ریما نے چٹکی لی۔ میں بزدل نہیں ہوں، اس عظیم آدمی کی بے بسی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ یقیناً اس نے تمہاری میڈیکل سائنس پر کوئی ظلم ڈھایا ہے، ورنہ اب تک اس کرسی کے پرخچے اڑ چکے ہوتے جس سے تم نے اسے جکڑ رکھا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کیپٹن حمید، لیکراس ہنس کر بولا۔ اس کی طاقت جواب دے گئی ہے اور ابھی ہم اس کو بولنے پر مجبور کر دیں گے۔ تم شوق سے اپنی آنکھیں بند رکھو۔ حمید کچھ نہ بولا۔ ماحول پر عجیب سا سناٹا طاری تھا۔ حمید کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دل دھڑک نہ رہا ہو۔ اب میری داستان سنیے مادام، اس نے لیکراس کی آواز سنی۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ یہ کہانی کیپٹن حمید کے سامنے ہی سنی جائے تاکہ اسے اپنے چیف کی مزید عظمتیں منکشف ہو سکیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی مادام، لیکراس ہنس کر بولا۔ اسے اس کا موقع ضرور ملنا چاہیے، اس بیچارے نے بھی بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ مادام، جب یہ ثابت ہو گیا کہ لیکراس عورت نہیں ہے تو میرا خیال فوری طور پر آپ کی طرف منتقل ہو گیا کہ تیسری ناگن آپ ہی ہو سکتی ہیں۔ تم نے یہ کیا بکواس شروع کر دی؟ میں نے گفتگو کا ڈھنگ بدل دیا ہے مادام، ابھی نفس مضمون کی طرف آتا ہوں، ذرا ٹھہریے۔ حمید نے بکھلا کر آنکھیں کھول دیں کیونکہ یہ لیکراس کی آواز نہیں تھی۔ اس نے ریما کو بھی چونکتے دیکھا۔ لیکراس ہنس رہا تھا، پھر قبل اس کہ ریما اپنی جگہ سے جنبش بھی کر سکتی، اس نے اس کے بال مٹھی میں پکڑے اور ہاتھ اونچا کر دیا۔ وہ اسی طرح لٹکی ہوئی ہاتھ پیر مارتی رہی۔ پھر فریدی نے اپنے ہاتھ کو گردش دینی شروع کی اور ریما حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگی۔ دونوں قبائلی ہنس رہے تھے۔ دیکھو دیکھو، حمید نہ رکنے والے کہکہوں کے درمیان کہتا رہا، دیکھو میرے چیف کی عظمت، یہ زخمی بدھو یقیناً لیکراس ہوگا۔ ریما کے بال چھوڑ دیے گئے اور وہ چکرا کر فرش پر گری۔ اس کے بعد وہ دونوں قبائلی آگے بڑھے اور انہوں نے ریما کے ہاتھ اس کے پشت پر باندھ دیے تھے۔ کیپٹن حمید، تم پہلے مرو گے جسے میں نے چاہا ہے، پہلے مرد ہو جسے میں نے چاہا ہے۔ ریما حمید کی طرف دیکھ کر بولی، چاہتی رہو، میں منع نہیں کرتا، حمید کا جواب تھا۔ اب قبائلی اسے کرسی سے کھول رہے تھے۔ رہائی پانے کے بعد حمید قاسم کے پاس پہنچا۔ اسے یوں ہی لیٹا رہنے دو، ابھی اس عورت نے زیرو لینڈ کی میڈیکل سائنس کے بارے میں کچھ کہا تھا، فریدی نے کہا اور ریما کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ فریدی نے کہا، اگر میرے علاوہ اور کوئی قاسم کو ہوش میں لا سکے تو لیکراس کی زبان کھول دوں گا۔ تو کیا وہ سچ مچ لیکراس ہے؟ حمید نے فریدی کے ہم شکل کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، ہاں یہ وہی عورت ہے، اور یہ سچ ہے کہ اس پر ہاتھ ڈالنے کے بعد ہی اندازہ ہو سکا کہ اس گروپ کی سربراہ کون ہو سکتی ہے۔ کیپٹن حمید، میں نے تمہیں سچ مچ چاہا ہے، ریما پھر بولی۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس کا شائبہ تک نہ تھا، چہرہ تر و تازہ تھا، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ ذرا ہی دیر پہلے کسی قسم کی اذیت میں مبتلا رہ چکی ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آس پاس اب میرا کوئی آدمی آزاد نہ ہوگا۔ لیکراس اتنا احمق ہے میں نہیں جانتی تھی، لیکن تم ہمیں ضرور احمق سمجھتی تھی۔ فریدی بولا، تم تو نانوتا کی اشیر بھی ثابت نہ ہو سکیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب اس تنظیم سے جی بھر گیا ہے، چلو وہ تمہاری قیدی صحیح، اور کچھ؟ یقین کرو کیپٹن حمید، انہوں نے میرے اپاہج باپ کو مار ڈالا ہے، مجھے یقین ہے۔ اور کچھ؟ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، نانوتا بھی زندہ ہے۔ اسی سپہر کو حمید نے فریدی کو عجب حال میں دیکھا۔ وہ ایک سرکش گھوڑے پر آزمائشی سواری کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھوڑا اسے اپنی پشت سے گرا کر رون ڈالے گا۔ اس وقت بھی وہ لیکراس ہی کے میک اپ میں تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گھوڑے سے زین اتارنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل فوراً ہی کی گئی۔
2 گھوڑے اور بھی تھے جن پر زین کسے ہوئے تھے۔ اب ہم کچھ دیر سواری کریں گے، فریدی نے حمید سے کہا۔ تیسرا گھوڑا کس کے لیے ہے؟ بے حد سرکش معلوم ہوتا ہے۔ واجد کے لیے۔ آپ نے اس پر سے زین کیوں اتروایا؟ وہ ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کے کرتب دکھائے گا۔ کیا مطلب؟ اتنا منظور گھوڑا اور لگام بھی نہ ہوگی۔ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بس دیکھتے رہو، ہم دونوں اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ خیر میرا کون سا گھوڑا ہے، میں اسے دیکھ تو لوں۔ فکر نہ کرو، اس پر تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ آخر کچھ تو بتائیے۔ میرا اصل مسئلہ واجد تھا۔ بس باتیں پھیر 2-3 آدمی واجد کو پکڑ لائے اور اسے زبردستی اس سرکش گھوڑے پر سوار کر دیا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن کے گرد باندھ دیے گئے۔ اس پوری کارروائی میں بڑی دشواری پیش آئی تھی۔ خود فریدی ان کا ہاتھ بٹاتا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے حمید کو گھوڑے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ اتنے میں ایک آدمی نے واجد کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں پر ایک ڈنڈا رسید کیا۔ اب جو گھوڑا بھڑک کر بھاگا ہے تو واجد کی چیخوں کے علاوہ کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے فریدی اور حمید کے گھوڑے دوڑے۔ واجد کے گھوڑے کا رخ ویران قلعے کی طرف تھا۔ اس جگہ سے ویران قلعے تک مستع زمین تھی۔ فریدی اور حمید کے گھوڑے کافی تیز رفتاری کے باوجود بھی واجد کے گھوڑے سے پیچھے ہی رہے۔ حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بار بار ایسا معلوم ہوتا جیسے واجد گھوڑے کی گردن میں جھولتا گھسٹتا چلا جائے گا، لیکن وہ چیخوں کے ساتھ ہی خود کو گھوڑے کی پشت ہی پر جمائے رکھنے کے لیے جدوجہد کرتا جا رہا تھا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ آخر یہ گھوڑا اب ہاتھ کیسے آئے گا، کہیں کسی چٹان کا رخ نہ کرے اور سوار سمیت فنا نہ ہو جائے۔ لیکن ویران قلعے کے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑے کو رکتا دیکھا، اور پھر جب خود اس کا گھوڑا کسی قدر قریب پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ گھوڑا سوار سمیت ایک بہت بڑے جال میں پھنس چکا ہے۔ نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے لوٹ سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو وہاں پہلے سے موجود تھے آگے بڑھ کر واجد کو گھوڑے سے اتارنے لگے۔ وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے اتار کر ایک جگہ لٹا دیا گیا۔ اب خود فریدی اس پر جھک پڑا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد وہ اس عمارت میں واپس آئے جہاں ریما فی الحال قید تھی۔ واجد ان کے ساتھ تھا۔ اس کی حالت بہتر تھی اور وہ ذہنی طور پر نارمل نظر آ رہا تھا۔ ریما کے سامنے پہنچ کر اس نے اس پر ایسے ہی انداز میں نظر ڈالی تھی جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ ریما، تم نے کیپٹن حمید سے کہا تھا کہ واجد زندگی بھر اپنی اصلی ذہنی حالت پر واپس نہ آ سکے گا۔ فریدی نے اسے مخاطب کیا۔ میں نے کہا تھا، ریما نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا تم اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہی؟ ریما نے اسے غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ واجد، فریدی نے اسے اپنی طرف مخاطب کیا۔ یس سر، ایک تھپڑ اس عورت کے رسید کرو۔ واجد کے تماچے کی آواز سے سارا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ ریما لڑکھڑا کر گری، پھر اٹھی تھی اور بھوکی شیرنی کی طرح فریدی پر ٹوٹ پڑی تھی۔ مجھے غیر جانبدار سمجھا جائے، حمید نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر واجد ہی نے اسے پکڑ کر فریدی سے الگ کیا تھا اور بستر پر دھکیلتے ہوئے کہا، چپ چاپ پڑی رہنا، مروت میری فطرت میں شامل نہیں ہے۔ تو اب سنو ریما، فریدی پرسکون لہجے میں بولا، کسی قسم کی بھی برین واشنگ ہو اس کے شکار کو میرے پاس لاؤ، 1 ہفتے میں اسے ٹھیک کر لوں گا۔ واجد کی برین واشنگ میں اعصاب زدگی بھی شامل تھی، لہٰذا اسے موت کے دھڑے میں مبتلا کر کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں نے ٹھیک کر لیا۔ تم نے میرا طریقہ کار اس کمرے سے، اس کھڑکی سے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ پھر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا تھا اور وہ دونوں بھی اس کے پیچھے باہر نکلے تھے۔ فریدی نے واجد سے کہا تھا کہ اب وہ جا کر آرام کرے۔ کیا واجد کو یاد ہے کہ آپ نے اسے ایک سرکش گھوڑے پر سوار کرایا تھا؟ حمید نے پوچھا۔ قطعی نہیں، لیکن وہ ہمیں پہچان سکتا تھا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں جب میں ریما سے اس کے متعلق گفتگو کر رہا تھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ بہرحال حمید صاحب، آج تک اتنے احمق لوگوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا جتنے ریما گروپ کے لوگ ثابت ہوئے ہیں، اور یہ لیکراز تو بالکل ہی ڈفر نکلا۔ انہوں نے مقامی شکاریوں اور بعض قبائلیوں کو خزانے کے چکر میں الجھایا تھا اور انہیں باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ انہیں دفن کیے ہوئے خزانے کو نکال لینے سے باز رکھنا چاہیے۔ وہ ایک جگہ کی کھدائی کرنے میں انہوں نے ابتدائی میں کامیابی حاصل کر بھی لی تھی، یعنی انہوں نے وہ قدیم سونے کے سکے برآمد کیے جو لیکراس نے خود ہی ایک جگہ دفن کر دیے تھے، اور یہ سارا کھڑاگ انہوں نے اسی لیے کیا تھا کہ مجھ پر ہاتھ ڈال کر نانوتا کا پتہ معلوم کر سکیں۔ قاسم بھی گھسیٹا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے ہر طرف سے گھیرا جا سکے۔ میں بھی انہی کی طریقے ان پر آزماتا رہا۔ بالآخر وہ اپنے ہی جال میں پھنس گئے۔
حمید نے اپنا غار والا تجربہ بیان کیا جب ریما نے ایک ہپنیٹائز افراد کی طرح اس پر خنجر سے وار کیے تھے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، فریدی بولا۔ وہ انہی کا آدمی رہا ہوگا جس سے تمہیں میری طرف سے مالی مدد ملی ہوگی۔ نلنی کارماؤنٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسے اور قاسم کو ان غاروں کی طرف جانے کی ہدایت میتھیوز سے ملی تھی۔ ان لوگوں نے تم چاروں کو یکجا کرنا چاہا تھا اور ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ تم اسے محض اتفاق سمجھو۔ پھر انہوں نے رافعہ پر موت و زیست کی آنکھ مچولی والا انجیکشن آزمایا اور ایک آدمی تم پر اس طرح مسلط کر دیا کہ تم اسے اپنا ہی آدمی سمجھو۔ میرا اشارہ انسپیکٹر جاوید کی طرف ہے۔ صرف وہ آدمی بلیک فورس سے متعلق تھا جس نے تمہارے کمرے کا فون ٹھیک کیا تھا، اور آخری حربہ ان کی اپنی دانست میں زین خان تھا جو اپنی ساتھی کی بازیابی کے لیے تمہیں بطور یرغمال اپنے ساتھ آزاد علاقے کی طرف لے چلا تھا۔ جب لیکراس کو اطلاع ملی کہ زین خان خود اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ بھی نکل کھڑا ہوا اور اس سے بے پرواہ ہو گیا کہ بلیک فورس کی 2 ٹکڑیاں اس کے پیچھے ہیں۔ اگر میں بذات خود اس معاملے میں نہ پڑتا تو لیکراس بھی اس طرح نہ دوڑ پڑتا۔ بہرحال ادھر چٹانوں میں جب میں نے زین خان اور اس کے ساتھیوں پر جال پھینکوائے اور لیکراس اور اس کے ساتھیوں کو بلیک فورس نے پکڑ لیا، پھر اس پر مجھے اپنا تیار کردہ زہر آزمانا پڑا جس سے جبڑے بھینچ جاتے ہیں۔ حمید نے طویل سانس لیا اور خلا میں گھڑنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ریما پر ترس آ رہا تھا۔ ختم شد۔